تو آیت نمبر 39 دیکھتے ہیں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ جو کہ آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم لوگ اب زمین پہ جاؤ تم اور وہاں پہ رہو، میری طرف سے جو ہدایت آئے اس کو قبول کر لینا، تو پھر تمہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور یہ ہدایت کیا تھی؟ یہ ہدایت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں فطرت میں بھی ہماری ہدایت کا راستہ رکھا، پھر اس کے بعد نبی پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، وہ پیغام ہدایت لے کے آتے ہیں، کتابیں بھیجیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ اس پہ اگر عمل کرے گا انسان تو وہ پھر کیا ہوگا، اس کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف وہ اگر کچھ لوگوں نے، والذین کفروا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے حق کو چھپا لیا، جنہوں نے اللہ کی ماننے سے انکار کر دیا اور کافر ہو گئے، تو وکذبوا، اور جھٹلا دیا کس کو؟ ہماری آیات کو، جو بھی اللہ نے حکم بھیجے ہیں، احکامات بھیجے ہیں، آیات بھیجی ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، ہدایات بھیجی ہیں، اگر ان کو ماننے سے انکار کر دیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں، اور یہی کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے، پھر وہ یہ لوگ ہمیشہ کس میں رہیں گے؟ آگ میں رہیں گے، اور بڑی بات یہ کہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے آگ اور جہنم سے ہم سب کو۔ اس میں دیکھیں آیت نمبر، آج ہم نے آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک پڑھا ہے، اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں کہ آج کی آیات سے ہم نے کیا سبق لیا۔ ہم نے سب سے پہلے تو اس چیز کا سبق ہم نے لیا کہ علم کی کیا فضیلت ہے، کہ ایک عالم کئی 100 عابدوں پہ بھاری ہوتا ہے، اور علم جو ہے وہ ایک بہترین خزانہ ہے جو نہ کسی چور کے ہاتھ لگتا ہے اور نہ جس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمیں علم سیکھنے کے لیے ماں کی گود سے لے کر، جو کہا گیا نا کہ مہد سے لاحد تک سیکھو، تو بالکل صحیح کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ علم سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے۔ نمبر 2 یہ بات ہم نے سیکھی کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اس کو مان لینے میں عافیت ہے۔ اللہ نے حکم کیا سجدہ کرو تو سجدہ کر دیں۔ دیکھیں ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا تو اس کا کیا انجام ہوا؟ رحمت سے دور کر دیا گیا اور راندہ درگاہ ہوا۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ 5 ٹائم سجدے کا حکم دیتا ہے اور وہ زندگی بھر نماز نہ پڑھے، یا کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے، یا جمعے کے جمعے پڑھے، یا عید کے عید پڑھے، یا کبھی بھی نہ پڑھے، تو ایسے انسان کا کیا حال ہوگا؟ اور ویسے بھی اللہ کو سجدہ کرنے سے جو ملتا ہے، وہ کہتے ہیں نا، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ تو انسان اگر سمجھ جائے کہ یہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہمیں 1000 خوف سے، 1000 پریشانیوں سے بچا لے گا اگر ہم ایک سجدہ اللہ کو کر لیں گے، تو جگہ جگہ جو ہے سر جھکانے سے بچ جائیں گے۔ تو یہ ہم نے سیکھا۔ اور پھر ہمیں تیسرا سبق ہم نے یہ لیا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر کیا کر لینا چاہیے؟ ندامت ہونی چاہیے، اس کو ایڈمٹ کر لینا چاہیے کہ ہاں غلطی ہو گئی، اور اس پر اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ تو نبیوں پیغمبروں نے یہی کیا۔ آپ دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور دوسری دعا جیسے یونس علیہ السلام کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ سب دعائیں کیا تھیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ ہو گیا، ظلم ہو گیا، تو پاک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اڑ جانا فرشتوں کی صفت ہے، شیطان کی صفت ہے کہ وہ اڑ جاتا تھا۔ وہ اڑ جائے، وہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اللہ کا حکم تھا، حکم ہے میں مان لوں۔ وہ کیا ہوا؟ اپنی بات پر جم گیا۔ اور کیوں جم گیا؟ تکبر کی وجہ سے۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ تکبر نہیں کرنا، ہم سب اللہ کے انسان بنائے ہوئے انسان ہیں۔ تکبر اللہ کی ذات کو سجدہ ہے، وہی سب سے بڑا ہے، اور جہاں اللہ کا حکم آیا وہیں پہ ہمیں اپنی جبین جھکا دینی ہے، اور یہ کہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا ہے، ہمبلنس اختیار کرنی ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا۔ اور تیسری ہمیں ایک چیز دیکھنی ہے کہ حسد نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک اس کا جرم یہ بھی تھا ابلیس کا کہ اس نے حسد کیا تھا، اس کے جیلس ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فضیلت اس کو دی ہے کہ اس کو سجدہ کرو، یہ تو مجھے دینی چاہیے تھی۔
تو کیا ہم دیکھیں اکثر چیزیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو فلاں کو ملی ہیں مجھے تو نہیں ملی، اور حاسد ہو جاتے ہیں، خواہ مخواہ اس انسان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شیطانی صفت ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر جو اگلا ہم نے سبق سیکھا وہ یہ سیکھا کہ جب بھی کوئی ہدایت کا راستہ کھلے، جب بھی ہمیں کوئی ہدایت کا پیغام آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے میں نہیں کر سکتی، یہ مشکل ہے، آج کل کون سا زمانہ ہے، آج تو یہ سب مشکل ہے۔ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، جب اللہ کا حکم آیا تو اس کو مان لیں، اسی میں عافیت ہے۔ پھر وہ لوگ جو ہوں گے ان کو کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جو نہیں مانیں گے اللہ کے احکامات کو تو اللہ نے ان کے لیے پھر ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے جہنم بتائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔